ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پیدا۔ ولیوں کی نظروں میں یہ تاثیر دیکھی، ولیوں کی نظروں میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ بزرگان محترم، قابل قدر سامعین، ولی کی بات چل رہی تھی اور ولیوں میں سے ولیوں کے جو سردار ہے، سرتاج ہے، ان کے متعلق گزشتہ جمعہ گفتگو ہو رہی تھی۔ ولی کی نسبت سے اور ولی کی بات سننے کے لیے پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی محبت میں ہم تمام یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جمع ہونے کو قبول عطا فرمائے اور کہنے سننے کو بھی قبول عطا فرمائے۔ بزرگان دین، اولیاء کرام سے سچی محبت، سچی عقیدت ہم تمام کو نصیب عطا فرمائے۔ پیران پیر رحمت اللہ علیہ سے ہماری محبت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پیران پیر کی بات گزشتہ جمعہ بھی ہو رہی تھی، یہ جمعہ بھی ہو رہی ہے، لیکن محبت کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے، اور محبت کی بنیاد پر پیران پیر رحمہ اللہ سے الفت کی بنیاد پر جو افراد یہاں پر جمع ہوئے ہیں ان کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ بہرحال سب کو محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس بات کی توفیق عنایت فرمائے کہ سارا ہفتہ، سارے ہفتے کے دن میں ہم تو مصروف رہتے ہیں، مشغول رہتے ہیں، اپنی دنیاوی ضروریات کو پورے کرنے میں مگن رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں۔ وارم میں ہفتے میں ایک دن جمعہ کا دن آتا ہے، محترم دن آتا ہے۔ اس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی گھڑی کو چھپا کر رکھی ہے، وقت کو چھپا کر رکھا ہے، لمحے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوشیدہ اور پنہا رکھا ہے، راز میں رکھا ہے کہ اس لمحے میں، اس گھڑی میں، وقت میں بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جھولی کو مرادوں سے بھر دیتے ہیں، خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ لیکن ہماری دین سے دوری، دین سے غفلت کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم آج کے دن میں بھی اللہ کے گھر کو تھوڑی دیر پہلے آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہماری اس خطا کو معاف عطا فرمائے، آئندہ اس کو سدھارنے کی، درست کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج کی اس گفتگو میں خاص طور پر دو باتیں بتانے کی کوشش کروں گا کہ پیران پیر رحمہ اللہ نے خواب میں کیا دیکھا، اور خواب میں جو چاروں خلفاء تھے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ، انہوں نے آقا انعامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بات کہی، پہلی بات، اور دوسری
اور آخری بات یہ کہ پیران پیر رحمہ اللہ نے 3 فتویٰ دیا تھا، اور 3 بڑی باتیں ارشاد فرمائی تھی پیران پیر رحمہ اللہ کا۔ وہ 3 فتویٰ کیا ہے، کن لوگوں کے لیے ہے، کس بارے میں ہے، انشاءاللہ اخیر میں اسے بھی بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو بزرگان محترم، میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ پیران پیر رحمہ اللہ کی والدہ نے پیران پیر رحمہ اللہ کو 4 سال کی عمر میں مکتب میں، مدرسے میں داخلہ دلوایا۔ استاذ کے سامنے بیٹھے، جب باری آئی پڑھنے کے لیے کہا گیا تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر جب پڑھنا شروع کیا تو سورہ بقرہ ختم کر کے ہی دم لیا۔ استاذ حیران ہے، پریشان ہے کہ اتنی کم عمر میں یہ بچہ اتنا ذہین، اتنا ہوشیار، اتنا چالاک، کہ ایسی عمر میں، اتنی عمر میں بہت کم بچے ایسے ہوتے ہیں جو قرآن مجید کی آیتوں کو، سورتوں کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو واپس بھیج دیے۔ والدہ آئی، وجہ پوچھی کہ بچے کو بھیجنے کی کیا وجہ ہے، یتیمی کی وجہ سے بھیج دیے یا بچے نے شرارت کی، اس بنا پر بھیج دیے؟ تو استاذ نے کہا ان باتوں میں سے کوئی بات نہیں ہے، بس بچے سے جب پوچھا گیا تھا کہ اتنی کم عمر میں تم نے سورہ بقرہ کہاں پڑھ لی، کس استاذ کے بعد پڑھا، کیسے یاد کیا؟ تو جواب میں انہوں نے جو کہا تھا کہ میں اپنی والدہ کے قرآن مجید کی تلاوت کو سن کر، پڑھنے کو سن کر میں نے حفظ کر لیا، یاد کر لیا۔ تو اس زمانے کی مائیں، اسلام کی خاتون، اسلام کی شہزادیاں، اللہ کی دلاریاں، اپنے کام کاج کے ساتھ، گھریلو ضروریات کو پورے کرنے کے ساتھ ان کا معمول تھا، دستور تھا قرآن کریم کی وہ تلاوت کرتے، سورتوں کو پڑھتے پڑھتے کام کرتے۔ آج کا ماحول اس کا برعکس ہے، بالکل مخالف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے کی ماؤں کی تربیت کے نتیجے میں کیسے کیسے محدث پیدا ہوئے، کیسے کیسے مجدد پیدا ہوئے، کیسے کیسے اللہ والے پیدا ہوئے، کیسے کیسے علماء پیدا ہوئے، کیسے کیسے مفسر پیدا ہوئے، کیسے کیسے صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے، ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، اور ان گنت بے شمار ایسے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اکابرین پیدا ہوئے جن کی مثال دنیا والے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ان کی مثال کو لاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ ماں کی تربیت، ماں کی پرورش کا نتیجہ ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ بچے کا جو سب سے پہلا مکتب ہے، مدرسہ ہے، ماں کی گود ہے۔ تو بہرحال میرے محترم، پہلے بچے ڈرتے بھی تھے والدین سے، ماں باپ سے۔ آج ماں باپ اپنے بچوں سے ڈرتے ہیں، والدین بچوں سے ڈرتے ہیں۔ کوئی بچہ دور رہتا ہے، والدین ماں باپ کوئی فون کرنا چاہتے ہیں تو ماں باپ ڈرتے ہیں، جھجکتے ہیں کہ فون کرنے کے بعد کہیں بچہ غصے میں نہ آ جائے اور جواب دینے کے بجائے کوئی اور بات نہ کہہ دے۔ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ سب سے آخری درجے کی بے شرم اولاد ہے جس سے والدین ڈرتے ہیں یا والدین کو جو بچے ڈراتے ہیں۔ والدین کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، کیا قربانیاں ہیں، کیا جد و جہد ہے، اپنے ننھے منھے بچے کے لیے کیا ان کی قربانیاں ہیں، کیا مجاہدے ہیں، راتوں کا جاگنا، بچے کے بستر کو بدلنا، ان کے آرام کا خیال کرنا، بخار آ جائے
تو بچے سے کہیں زیادہ ماں باپ کو تکلیف پہنچتی ہے، درد ہوتا ہے۔ یہ قربانیاں ہیں، یہ مجاہدے ہیں ماں باپ کے اولاد کے لیے، لیکن جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو پھر اولاد ماں باپ کو ڈراتے ہیں یا ماں باپ بچوں سے اپنی اولاد سے ڈرتے ہیں، تو حضرات علماء کرام نے فرمایا آخری درجے کی بے شرم اولاد وہ ہوگی جس سے ان کے والدین ڈرتے ہو یا وہ اولاد اپنے ماں باپ کو ڈراتے ہو۔ تو بہرحال میرے محترم، یہ تربیت کا، پرورش کا نتیجہ ہے۔ تربیت اس درجے کے اس زمانے میں کرتے تھے، اور آج کی تربیت کا حال یہ ہے کہ ہاتھ میں کچھ اور ہوتا ہے، خیال اور کچھ کہیں اور ہوتا ہے، دماغ کہیں اور ہوتا ہے، کام کچھ اور کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت عطا فرمائے زمانے کی نحوست سے، اور جو فتنے ہیں زمانے کے، اللہ تبارک و تعالی ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، ہماری اولادوں کو بھی ان سے حفاظت عطا فرمائے۔ تو بہرحال ماں کی پرورش کا یہ نتیجہ ہے کہ قرآن پڑھ رہے ہیں، کام گھر کے کر رہے ہیں، بچہ سن رہا ہے، سن کر بارے بار سن کر قرآن کی آیتیں، قرآن کی صورتیں یاد ہو جاتی ہے۔ 4 سال کی عمر میں سورہ بقرہ یاد کر لیے تھے پیرانے پیر، استاد نے، حضرت نے بھیج دیا تو والدہ کہنے لگی چلو بیٹے میں ہی تمہیں پڑھاتی ہوں، اور پھر 4.5 سال میں 6 مہینے کے بعد پیرانے پیر قرآن کے حافظ بن گئے۔ ہمارے زندگی کے کتنے 6 مہینے گزر گئے، کتنے سال گزر گئے۔ قرآن کی جو مشہور صورتیں ہیں وہ صورتیں ہمیں اب تک یاد نہیں ہو پائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح سے انسانوں کی جسم میں ایک دل ہوتا ہے، اسی طرح سے اللہ کے کلام کا، اللہ کے قرآن کا بھی ایک دل ہے، اور وہ دل سورہ یاسین ہے۔ ہم میں سے کتنوں کو سورہ یاسین یاد؟ تو بہرحال میرے محترم، تانا دینے کی بات نہیں ہے یا کسی پر اعتراض کرنے کی بات نہیں ہے، یہ احساس دلانا ہے، یہ فکر دلانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دنیا میں بھیجنے کا منشا کیا ہے۔ تو بہرحال پیرانے پیر رحمہ اللہ بڑے ہو گئے، والدہ سے درخواست کی میں بغداد جانا چاہتا ہوں، بغداد جا کر پڑھنا چاہتا ہوں، علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کو تو حفظ یاد کر لیا، برزبانی پڑھ لیا، قرآن کا ترجمہ کیا ہے، آیت کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، آیت کی تفسیر کیا ہوتی ہے، تفصیل کیا ہوتی ہے، فلاں آیت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی بندوں کو کیا میسج دینا چاہتا ہے، یہ ساری باتیں، یہ سارا علم اپنے سینے میں جمع کرنا چاہتا ہوں، محفوظ کرنا چاہتا ہوں۔ والدہ شروع میں اجازت نہیں دیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں دیدار ہوا، زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندی سے کہا کہ اپنے بیٹے کو بھیجو، یہ بڑا عالم بنے گا آگے چل کر۔ تو چلے گئے، پیرانے پیر رحمہ اللہ بغداد پہنچ گئے۔ اس ملک کے بہت بڑے عالم مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب میں تاریخ دعوت و عظیمت میں یہ بات لکھی ہے کہ جب پیرانے پیر رحمہ اللہ بغداد کو پہنچے تو امام غزالی کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہے، وہ بھی اللہ کے ولی ہے، بہت بڑے عالم ہے، اللہ کے نیک بندے ہیں، جامع مسجد کے خطیب تھے، فقیہ تھے، درس دیتے تھے، لوگوں کو دین کی بات بتاتے تھے، دین کا پیغام پہنچاتے تھے۔ تو پیرانے پیر رحمہ اللہ جب بغداد میں داخل ہوئے، امام غزالی رحمہ اللہ نے بغداد کو خیر آباد کر دیا، اور حصول یقین کے لیے، یقین کو مضبوط اور پختہ کرنے کے لیے بغداد کو چھوڑ دیا۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ یہ اتفاق کی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اللہ کا بندہ سے اس شہر والے محروم ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک ولی کو وہاں بھیج دیا، اور امام غزالی رحمہ اللہ
کا वाक़या है, उसके बचपने का वाक़या है कि दो भाई थे। बड़े भाई का नाम अहमद गज़ाली, इनका नाम मोहम्मद गज़ाली। बचपने में बड़े हो गए, अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म से नवाजा, जामे मस्जिद के इमाम बन गए छोटे भाई। और जो बड़े भाई थे बड़े ज़ाकिर थे, बड़े शागिर थे, साहिबे कश्फ थे, अल्लाह के निगाह में नज़र में ये महबूब थे, मकबूल थे। जामे मस्जिद के इमाम है, खतीब है, लेकिन बड़ा भाई छोटे भाई के पीछे नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। मुसल्ली हजरात सवाल करते हैं कि हजरत आप हमें नमाज की बात कहते हैं, आपका भाई खुद आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ता। ऐसा होता है कि अगर किसी को नमाज पढ़ने की बात कहे तो फ़ौरन वो पलटवार करता है कि पहले आप अपने घर वालों को सुधारें, आपके घर वाले नमाज नहीं पढ़ते हैं। तो मुसल्लियों ने कहा कि हजरत नमाज की बातें, कुरान की बातें, हदीस की बातें, दुनिया दीन की बातें बताते हैं, लेकिन आपका जो भाई है आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ता है। बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। लोगों ने जब शिकायत की, सर झुका लिए कि बात वाकई दुरुस्त कह रहे हैं, सच्ची बात कह रहे हैं। घर गए, वालिदा से शिकायत की कि मेरे भाई ने मेरा सर नीचा कर दिया, मुझे शर्मिंदगी होती है, लोग इस तरह से सवाल करते हैं। तो वालिदा ने कहा कि बेटे पीछे नमाज पढ़ा करो। उन्होंने कहा कि ठीक है अम्मा जान, मैं नमाज पढ़ा करूँगा। अगली बारी आई नमाज की, नमाज में मुसल्ले पर खड़े हो गए, बड़े भाई पीछे नियत बांध कर खड़े हो गए। पहली रकात हो गई, दूसरी रकात में जो बड़े भाई थे नियत तोड़कर घर को आ गए और घर में नमाज को मुकम्मल कर लिए, पढ़ गए। अब जब नमाज ख़त्म हो गई, आजू बाजू वाले लोग होते हैं, कुछ होते हैं, उनका ध्यान नमाज के बजाय, ख्याल नमाज के बजाय दूसरों पर होते हैं, निगाहें, नज़रें। नमाज ख़त्म होने के बाद शोर शराबा हो गया कि देखो इमाम साहब के भाई ने नमाज एक रकात छोड़कर दूसरी रकात पढ़े बगैर भाग कर चले गए, नमाज को तोड़ दिए। अब ये बात जब सामने कही जा रही है तो बड़ी शर्मिंदगी का एहसास हो रहा है। घर को गए और घर जाने के बाद वालिदा से शिकायत की कि मेरे भाई ने मेरा नाक कटा दिया, मेरा सर शर्म से झुक गया, एक रकात पढ़कर दूसरी रकात मुकम्मल नहीं कर पाए थे, घर को वापस नियत तोड़कर भाग कर चले आए। वालिदा ने बुलाया, बुलाने के बाद पूछा क्या बात है। वालिदा से कहा कि वालिदा आपका हुक्म मैंने माना, आपने कहा था इनके पीछे नमाज पढ़ो, मैंने इनके पीछे नमाज पढ़ी, लेकिन दूसरी रकात को जो बात है वो आप इनसे खुद पूछ लीजिए। तो वालिदा ने कहा कि इमाम गज़ाली क्या बात है। तो अपने सर को झुका दिया और झुकाने के बाद फिर कुछ देर के बाद कहने लगे कि वालिदा बात असल है कि नमाज के बाद फ़ौरन दर्स देना था, बच्चों को पढ़ाना था और कुरान और हदीस की बातें, मसले मसाइल बताना था। जो नमाज के बाद जो लोगों को दर्स देना था, पढ़ाना था, वह औरतों के मखसूस मसाइल पढ़ाने थे। औरतों के हैज़ व निफास के मसले को बयान करना था कि औरतों को जब ये चीज़ें पेश आ जाती है महीने में तो उसका क्या हल है, शरीयत में उसका क्या रास्ता है, क्या तरीक़ा है। मुताला करते करते, पढ़ते पढ़ते नमाज का वक्त आ गया, नमाज पढ़ाने के लिए आ गए। पहली रकात में मेरी तवज्जो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ थी, मेरा ख्याल, मेरा ध्यान, मेरा ज़हन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से था। लेकिन दूसरी रकात में मेरा ज़हन थोड़ा मसले की तरफ चला गया, एक मसला याद आ गया, मसले को सोचने लगा और गौर व फिक्र करने लगा। इस वजह से ये ऐसा हुआ। वालिदा ने एक लंबी आह ली, ठंडी सांस ली और लेने के बाद वो कहने लगी, मेरे दो बेटे थे, दो बेटों में से कोई एक बेटा मेरा नहीं बन पाया। बच्चे पूछने लगे कि वालिदा ऐसा क्यों कह रही हैं। कहने लगे कि एक बेटा मुसल्ले पर खड़े होकर औरतों के बारे में सोचता है, यानी उसके मसले के बारे में सोचता है, और दूसरा बेटा पीछे रहने वाले उसके दिल की तरफ ध्यान देता है, ख्याल करता है कि इनके दिल में क्या चल रहा है, इनके दिमाग में क्या चल रहा है। दोनों में से किसी की निगाह, किसी की नज़र अल्लाह की तरफ नहीं, इसलिए मेरा नहीं बन पाया। तो कहने का मकसद ये है कि उस ज़माने में किस तरह से माएँ होती थी। ये छोटी छोटी बात हमारी नज़र में छोटी हो सकती, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है
کہ ان کا دھیان، ان کا خیال اللہ پر کتنا اعتبار ہے، کتنا بھروسہ ہے، کتنا یقین ہے، کتنا توکل ہے۔ یہ باتیں مدرسے میں سالوں سال پڑھنے کے بعد اساتذہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہیں، لیکن اس زمانے کی مائیں یہ باتیں گھر میں سمجھاتے تھے، بچوں کو پڑھاتے تھے، تربیت کرتے تھے، بتاتے تھے، سکھاتے تھے۔ علماء نے کہا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہے، چاہے عورت کسی کے روپ میں ہو۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ ہے، ساتھ ہے۔ جب وحی کا نزول ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تو اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تسلی دیتی، اطمینان دلاتی اور اطمینان والی باتیں کہتی۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کامیابی کے پیچھے ان کی بہن کا ہاتھ ہے کہ بہن کی وجہ سے اسلام قبول کرنے والے بنے۔ اسی طرح سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کامیابی کے پیچھے ان کی والدہ ہے۔ سفر میں بھیج رہے تو کہہ رہے، نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، سچ کا دامن تھامے رکھنا، جھوٹ کے الفاظ اور جھوٹ باتیں اپنی زبان سے ہرگز مت نکالنا۔ اسی طرح سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی اگر تاریخ پڑھیں گے، ان کی زندگی کے حالات واقعات پڑھیں گے تو ان کے بڑے بننے میں ان کی والدہ کا ہاتھ ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر ہسٹری پڑھیں گے، تاریخ پڑھیں گے تو ان کی کامیابی بڑے بننے کے پیچھے ان کی والدہ کا ہاتھ ہے کہ والدہ نے بچپن میں اتنا ذہن بنایا تھا کہ ہر حالت میں اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر یقین کرو، اللہ پر توکل رکھو، ایسا ذہن بنا دیا تھا، ایسی تربیت کی تھی۔ تو بہرحال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد چھوڑا، پیران پیر رحمہ اللہ بغداد میں داخل ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے علوم سے، دین اور شریعت کے جو علوم ہوتے ہیں، جو علم ہوتے ہیں، ان کے سینوں کو بھر دیا اور علم سے ان کا سینہ منور ہو گئے۔ زمانہ بیت گیا، گزر گیا، درس و تدریس دیتے تھے، بچوں کو پڑھاتے تھے، دین کی باتیں سمجھاتے تھے، قرآن اور حدیث کی، فقہ کی باتیں لوگوں کو بتاتے تھے۔ جو ماننے والے ہوتے تھے، محبت کرنے والے ہوتے تھے، عقیدت رکھنے والے ہوتے تھے، وہ کہتے کہ حضرت مدرسے میں تو آپ پڑھاتے ہیں، لیکن آپ کہیں کسی مجمع میں آپ لوگوں کو بتائیں، سمجھائیں، دین کا پیغام لوگوں کے سامنے رکھیں، قرآن اور حدیث کا میسج لوگوں کو بتائیں۔ تو پیران پیر رحمہ اللہ کہتے کہ مجھے ہمت نہیں ہوتی ہے، اگر میں کوئی بات کہوں، اگر وہ میرے اندر وہ بات پائی نہ جائے تو پھر میں جھوٹا ہو جاؤں گا۔ تو کوئی بات کہنے سے ہچکچاتے تھے، ہمت نہیں ہوتے تھے۔ پھر ایک زمانہ آیا، وقت آیا کہ پیران پیر بغداد کی گلیوں میں اعلان کر رہے ہیں کہ فلاں میدان میں جمع ہو جاؤ، صبح انشاءاللہ میرا بیان ہوگا۔ لوگ تو بڑی عقیدت والے تھے، شانے والے تھے، سننے کے لیے بےتاب تھے، بے قرار تھے۔ اگر ہمارے بستی میں کہیں کوئی باہر سے مولانا آ جائے، بڑے عالم دین آ جائے تو کتنا شوق ہوتا ہے۔ تو لوگوں کو شوق ہوا کہ اگر کہ پیران پیر رحمہ اللہ کا بیان ہوگا، پیران پیر لوگوں کے سامنے تقریر کریں گے، بیان کریں گے، شوق ہے، جذبہ ہے لوگوں کے درمیان۔ کسی نے پوچھ لیا کہ پیران پیر اتنے دنوں سے ہم میں سے ہر ایک آپ سے کہہ رہے تھے، عرض کر رہے تھے، لیکن آپ کوئی نہ کوئی عذر کر دیتے تھے، آخر ایسا کیا ماجرا ہوا؟ تو پیران پیر رحمہ اللہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہنے لگے، رات میں سویا، خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں آپ کے چاروں خلفاء ہیں۔ پہلی بات جو میں نے کہی ہے خواب کی، تو چاروں خلفاء ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شکایت کر رہے ہیں کہ آپ کا بیٹا، آپ کا امتی لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا ہے۔ میں دور تھا، مجھے بلایا، قریب کیا، میں قریب آیا اور کہا کہ عبد القادر تم لوگوں کے سامنے تقریر کیوں نہیں کرتے، بیان کیوں نہیں کرتے؟ پیران پیر رحمہ اللہ نے خواب میں کہا کہ حضور مجھے ہمت نہیں ہوتی ہے، طاقت نہیں ہوتی ہے کہ میں لوگوں کے سامنے بیان کروں۔ پیران پیر رحمہ اللہ نے
کہا کہ آگے آؤ، قریب آئے، پھر کہا کہ اپنا منہ کھولو۔ منہ کھولا، پیران پیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے تھوک جو ہے، لعاب ہے، میرے منہ میں ڈالا، اور ڈالنے کے بعد کہا کہ جاؤ سما سے اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام سناؤ، اللہ کی دعوت دو۔ اس وجہ سے میں نے لوگوں کو دعوت دی، لوگوں کے سامنے اعلان کیا، لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ حضرت علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ بیان ہوا تو کتنا مجمع تھا، 50-100 بھی مشکل نہیں ہے، لیکن پیران پیر رحمہ اللہ کے بیان میں کتنا مجمع تھا۔ پہلا بیان ہو رہا ہے، 30,000 کا مجمع ہے، کھلے میدان میں بیان ہو رہا ہے، پیچھے پہاڑی ہے، جگہ نہیں بسائے، کچھ لوگ پہاڑی کے پیچھے سے سن رہے ہیں۔ اس زمانے مائک سسٹم، یہ اتنا ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں تھا، وہ سیدھا سادہ زمانہ تھا۔ جب دور لوگ بیٹھتے تھے آواز نہیں پہنچتی تھی، تو جس طرح سے اجتماع میں آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ نماز جب ہوتی ہے تو تکبیر کہنے والے کئی دور دور میں کھڑ کر تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، ربنا لک الحمد کہتے ہیں، مطلب پیچھے والے کو سننے کے لیے، آواز پہنچنے کے لیے۔ تو دور دور پر اس طرح سے ٹرانسلیشن اور ترجمہ کرنے والے کھڑے ہو گئے۔ پیران پیر رحمہ اللہ نے بٹھایا کہ ضرورت نہیں ہے، میں زبان میری ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنانے جا رہا ہوں، لہٰذا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ 30,000 کا مجمع ہے، پہاڑی کے پیچھے بھی لوگ ہیں، بیان کرنا شروع کر دیے۔ پہاڑی کے پیچھے والے قسم کھا کر کہتے ہیں، مجھے ایسا لگتا تھا کہ جس طرح سے میں پہلی صف میں بیٹھا ہوں، پہلی صف میں جو سننے کی آواز آتی ہے، آواز جو سنائی دیتی ہے، اس طرح سے دور رہ کر بھی وہی آواز سنائی دیتی تھی۔ یہ پیران پیر رحمہ اللہ کا ایک معجزہ ہے، کرامت ہے، معجزہ تو نہیں، کرامت ہے۔ تو بہرحال میرے محترم، پیران پیر رحمہ اللہ اتنے اونچے مقام پر کیسے پہنچ گئے؟ اور جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کا عطا فرمایا، ولایت میں سرداری کا جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، رتبہ جو دیا، کس وجہ سے دیا؟ بات بہت زیادہ ہے، بات لمبی ہو جائے گی، ایک دو نہیں کئی واقعہ ایسا ہے، لیکن اگر اس کو بیان کرنا شروع کر دیے تو پھر زیادہ وقت ہو جائے گا۔ تو بڑے مجاہدے کیے ہیں، مختصر میں عرض کروں، بڑے مجاہدے کیے ہیں، پڑھنے کے زمانے میں بڑی تکلیفیں اٹھائی ہے، کئی دن تک کھانے نہیں ملتے تھے، بازار میں جاتے تھے، سبزی کا کوئی ٹکڑا ملتا اسے کھا لیتے تھے، جھاڑ کا کوئی پتا مل جاتا اسے کھا لیتے تھے، تب جا کر اتنے مجاہدے کر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حال میں شکر بجا لا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حال میں بندگی کر کر، عبادت کر کر، اللہ کو راضی کر کر اتنے مقام پر پہنچ گئے ہیں۔ تو آخری بات جو میں کہنے جا رہا ہوں کہ پیران پیر رحمہ اللہ نے 3 فتویٰ دیا۔ ہم تمام کو پیران پیر سے محبت ہے کہ نہیں ہے نا بھائی؟ بول سکتے ہیں ہاں، ہے نہیں؟ یا کون بھی باہر کے حضرت آئے تب بھی پوچھے تب بھی منڈیا لائیں گے، ویسا تو نہیں نا۔ سب کو عقیدت ہے، ہونی چاہیے، ایمان کا حصہ ہے، لیکن جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ بات بالکل سچی ہے لیکن کڑوی ہے، میری آپ کی بات نہیں ہے، یا میرے ماں باپ کی بات نہیں، یا میرے استاذ کی بات نہیں ہے۔ پیران پیر رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے غنیۃ الطالبین، اس کتاب کے اندر پیران پیر رحمہ اللہ نے 3 فتویٰ دیا ہے۔ پہلا فتویٰ کیا دیا ہے کہ جو بندہ جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دے، جو بندہ جان بوجھ کر، اگر کوئی عذر ہے، کوئی مجبوری ہے، کوئی سبب ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر اگر کوئی ایک بندہ نماز ایک وقت کی چھوڑ دے، تو پیران پیر رحمہ اللہ نے اپنے اولاد سے، اپنے بچوں سے کہا کہ اگر میں زندہ رہوں، لوگوں کو سنا دو، اگر میں زندہ رہوں، اگر کسی کا انتقال ہو گیا جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا کا، تو میں اس کے جنازے میں حاضر نہیں ہوں گا، جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ کیوں نہیں پڑھاؤں گا؟ کیونکہ ایسے شخص کی لاش پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، جب میں حاضر ہوں گا، شریک ہوں گا، تو کوئی لعنت کے چھینٹے میرے اوپر نہ پڑ جائے، اس وجہ سے میں نہیں پڑھاؤں گا۔ میرے محترم، بڑی بات ہے، سوچنے کی بات ہے، ہماری کتنی نمازیں ہضم ہو جاتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے باہر ہے، باغ میں ہے، کہیں اور دوسری جگہ پر ہے، مقام پر ہے، تو مسجد میں
آنا ضروری نہیں ہے، جہاں موقع ملے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، امت محمدیہ کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا، یعنی جب جہاں وقت آ جائے نماز پڑھ لو۔ اگر گاؤں میں ہے، محلے میں ہے، گھر میں ہے تو بہتر ہے کہ مسجد میں نماز پڑھیں، کیونکہ گھر میں جو نماز پڑھیں گے وہی نماز اگر مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھیں گے 27 گنا زیادہ ہمیں ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کہیں باہر ہے تو پھر وہی نماز ادا کر لے۔ تو پیران پیر رحمہ اللہ کا ایک بڑا فتویٰ کہ جو جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑ دے اور اس کا انتقال ہو جائے تو میں اس کے جنازے کی نماز میں شریک نہیں ہوں گا، جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، کیونکہ اللہ کی لعنت اس کے اوپر برستی ہے۔ دوسرا فتویٰ کیا ہے کہ پیران پیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑ دے اسے مسلمانوں کی قبرستان میں مت دفناؤ، یہ دوسرا فتویٰ ہے۔ اور تیسرا فتویٰ یہ ہے کہ جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دے تو اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور آگے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ خاتمہ بالخیر نہ ہو، اچھے خاتمے کی امید نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو ہم پیران پیر رحمہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، عقیدت کرنے والے ہیں، گئے جمعہ سے بیان سن رہے ہیں، زندگی کے واقعات سن رہے ہیں، ان کے والدین، ان کی والدہ، ماں باپ، خود ان کے کیسے بچپنے گزرے، کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے تھے، بندیاں تھے ان کے والدین، یہ خود اللہ کے کتنے مقرب تھے، کتنے محترم تھے، کتنے محبوب تھے، کتنے لاڈلے تھے۔ تو ہم محبت کرنے والے ہیں، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی باتوں پر عمل کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث بتائی گئی ہے، بیان کی گئی ہے، پیران پیر رحمہ اللہ نے حدیث کو سامنے رکھ کر فتویٰ دیا، تو اس فتوے پر ہم عمل کرنے والے بنے، ہماری نماز قضا نہ ہو، جان بوجھ کر ہماری نماز کوئی قضا نہ ہو۔ اگر کوئی عذر ہے تو کوئی الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر ہماری نماز قضا نہ ہو۔ یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ 5 وقتہ نماز ہمارے گاؤں کی مسجد میں پڑھے، اگر گاؤں میں ہے، گھر میں ہے، محلے میں ہے، بستی میں ہے، باہر ہے تو جہاں موقع ملے وہاں پڑھ لے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ حضرات ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔